ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور میں ہوں عمر چیمہ کے ساتھ پروگرام ٹاک شاک میں. آج کے ٹاک شاک میں ہم گفتگو کریں گے مریم نواز کی بریت کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپریل 2016 میں پاناما پیپرز میں ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں، جو پراپرٹیز ہیں ایون فیلڈ برطانیہ کے علاقے میں خریدی گئیں، ان کے بارے میں تحقیقات ہوئی تھیں. کیا آج وہ تحقیقات غلط ثابت ہو گئی ہیں؟ یہ تحقیقات پاکستان میں عمر چیمہ نے کی تھی. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ جو ہے ICIJ، وہ اس کے ساتھ پاکستان سے عمر چیمہ منسلک ہیں اور رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے عمر چیمہ نے تحقیقات کی تھی جس کے اوپر ایک پورا پینڈورا باکس کھولا گیا، اور آج اس کیس میں مریم نواز کو بری کر دیا گیا ہے. پہلے ان کو سزا ہوئی تھی اور آج بری ہوئے ہیں. چیمہ صاحب، آپ نے جو انویسٹیگیشن کی تو لگتا ہے وہ انویسٹیگیشن غلط ہو گئی. اعزاز، انویسٹیگیشن تو غلط نہیں ہوئی، اصل میں اس کا مطلب غلط لیا گیا تھا. ہاں. اب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں نا، لوگ اپنی اپنی مرضی کا انہوں نے سچ تراشے ہوتے ہیں، تو جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. مجھے کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہی تو پاناما پیپر لے کر آئے تھے. نہیں، میں تو کیا، بلکہ ہم تو مذاق بھی آپ سے کرتے رہے نا کہ نواز شریف کو جو مروایا وہ آپ نے مروایا. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں جی کہ جس طریقے سے فیصلے ہوئے ہیں، میں تو اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر آپ میرے پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ اس چیز پر بھی یقین کریں. لیکن بات وہی ہے کہ جس کو جتنی اچھی لگی اس نے اتنی لے لی، باقی چھوڑ دی. اب مسئلہ یہ ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاناما پیپر غلط ہو گئے، کیا یعنی کہ جی آپ کا کیا سوال؟ خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے خود بھی اعزاز اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ جو فیصلے آئے ہیں، یعنی کہ جو فیصلے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے حوالے سے آئے، ان کو سزا دینے کے فیصلے، ان کی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ پاناما پیپر میں ان کے بارے میں تھا کیا. جی ہاں. ٹھیک ہے. لیکن چیمہ صاحب نہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے ایک اور چیز طے کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے، جو سب سے زیادہ انٹرسٹ کی باتیں ہیں نا. ایک خبر تو آپ نے ہی دی نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ خبر کا پس منظر اور جو خبر ہے وہ تو آپ جنرلی بتائیں، لیکن بتائیں کہ آپ کو پہلے یہ سب سے ٹپ کیسے آئی، پھر آپ نے اس کے اوپر کام کیسے کیا، آپ نے شریف فیملی سے کیا رابطہ کیا، کیا سوال جواب کیا. مجھے چونکہ اس بات کا علم ہے، میں اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کر، سوال نامہ آپ نے کیا بھیجا، پھر کیا جواب آیا، پھر خبر چھپی کیا، اور پھر خبر کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا، اور اس کے بعد JIT جو ہے اس نے تحقیقات کیسی کی اور JIT میں آپ کو بلایا گیا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح آپ نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ تحقیقات غلط ہو رہی ہیں، پھر سزا ہو گئی. تو میں اسی ترتیب سے آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک سیکوینس وائز ایک ٹائم لائن لوگوں کو پتہ ہے. اپریل 2016 پاناما پیپرز جو ہیں وہ آگے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ پہلے ٹپ آپ کو کیسے ملی اور آپ نے کام کیسے شروع کیا؟ دیکھیں، میں تو ICIJ کا ممبر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان سے ایک نیچرلی میں ان کی ایک فرسٹ چوائس تھا. ویسے کئی ممالک میں ایسا بھی ہوا کہ جدھر انہوں نے ممبرز کو پروجیکٹ میں انگیج نہیں کیا، جو نان ممبر سے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے. مجھے اس لیے آئیڈیا ہے کہ کئی لوگ جب پاناما پیپر آئے تو وہ اس پر احتجاج بھی کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں انگیج کیا. اب یہ ہے کہ اس میں جتنا میرا انٹرسٹ پاکستان کے حوالے سے ہوگا، وہ سری لنکا یا انڈیا یا کسی اور کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کے کون سے نام ہیں، یعنی کہ میں ان پر تو اتنا میرا انٹرسٹ نہیں تھا. اور یہ ایک مقصد تھا کہ جب آپ مختلف کنٹریز کے لوگوں کو، جرنلسٹوں کو انگیج کرتے ہیں تو وہ اس انویسٹیگیشن میں ہیلپ فل ہوں گے کہ وہ ڈاٹس بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو لوگوں کا بھی آئیڈیا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن نہیں ہے، اس کا کوئی قریبی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے کیس میں، پاکستان کے کیس میں، اب جب یہ نواز شریف فیملی کا میں نے نام دیکھا، یعنی کہ نواز شریف کا نہیں، ان کے بچوں کا، تو مجھے یہ تو آئیڈیا تھا کہ اس کا آگے کیا ہو سکتا ہے. یعنی اور آپ کو اگر ذرا ریکال کریں تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب کبھی دھرنا شروع ہو جاتا تھا، کبھی کوئی اور چیز شروع ہو جاتی تھی، کبھی کوئی ڈان لیگ آ جاتی تھی، تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. تو لہٰذا مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یعنی کہ اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اب یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایون اس میں بھی شکیل الرحمان صاحب کا نام تھا، وہ بھی ہم نے چلایا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ سب سے بڑا پاکستان کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کی فیملی ہے، وہ سب سے بڑی خبر تھی.
ہمیں جو اس میں سے ہم نے ڈیٹا کو ایکسپلور کیا اس میں یہ وہی فلیٹ ہیں اور وہی کمپنیز تھیں نیلسن اور نیسکال جن کے ذریعے آف شور پراپرٹیز یہ خریدی گئیں، آف شور کمپنیز کے ذریعے لندن میں پراپرٹیز خریدی گئیں. تو پاناما پیپر میں اس کی تصدیق ہو رہی تھی، یعنی کہ اس سے پہلے اس بات کی تردید ہوتی رہی کہ یہ کس کی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ آف شور کمپنیز جو ہے نا وہ بہت ساری جو ہیں یعنی کہ ان کی جو ایک بینیفیشل اونر ہے کہ اصل مالک کون ہے وہ چیز جو ہے نا وہ مخفی رہتی ہے، یعنی کہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ پبلک نہیں ہوتا. اب جب یہ فیملی کا آ گیا تو آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ میں اس خبر کو تقریباً 1 سال دبائے رکھا، یعنی کہ جب انویسٹیگیشن ہوتی رہی بات باہر تو تب آنی تھی کہ جب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ریلیز ہونی تھی. ٹھیک ہے، خیر جب وہ انویسٹیگیشن ریلیز ہوئی اس سے پہلے ہم مختلف لوگوں سے 1 ماہ پہلے رابطہ کرنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ 1 ماہ سے زیادہ. یعنی آپ ذہن میں رکھیں کہ 3 اپریل کو یہ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے، یہ سٹوری میرے خیال میں مارچ میں آپ نے رابطہ کیا تھا. مارچ میں نے کیا تھا، لیکن جو ہماری ٹائم لائن تھی اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ہمارے ٹارگٹ تھے جن کے بارے میں لکھنا تھا ان کو ہم 23 فیبروری سے رابطہ کر سکتے ہیں. ادھر جو ہے کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے پہلے ان کو کیا بتایا، کیوں بتایا؟ یہ ان کی ایک کم علمی ہے، یعنی کہ میں جس پر بھی لکھوں میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس سے رابطہ کروں، اس سے پوچھوں ان کا جو موقف ہے وہ بھی آ جائے. تو مجھے جو موقف اس ٹائم ملا وہ کوئی کسی حد تک پلازیبل تھا، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ ایک پوائنٹ تھا کہ آپ کو اس نے خود ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یعنی کہ وہ موقف یہ تھا کہ جو ان کی فیملی کے یہ فلیٹ تھے یہ پہلے میاں شریف کے پاس تھے، ان کی اونرشپ تھی. اب جب ان کی فیملی میں کوئی آگے بٹوارا ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بچے، میاں نواز شریف جو ہیں ان کے بچے، یعنی کہ ان کو چیزیں آگے جانی تھی یا میاں نواز شریف کو جانی تھی. وہ بٹوارا جو ہے 2010 میں ہوا تھا. نہیں میرا نہیں خیال، جو نہیں میرا خیال پہلے ہو چکا تھا، میرے خیال 2000 کے اوائل میں یہ ہوا ہے. لیکن وہ فیملی میں انڈرسٹینڈنگ تھی نا، جو ڈاکومنٹ ہوا وہ 2010 میں ہو گیا. یہ چیز طے ہے کہ جو لندن کی پراپرٹیز تھیں ان کے بارے میں جو طے ہو چکا تھا وہ 2000 کے اوائل میں ہو گیا تھا، جس میں یہ جو فلیٹ ہیں یہ آگے حسین نواز کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ حسین نواز کے ایک اپنے یعنی کہ ان کی فیملیز، یعنی کہ ان کی 2 بیگمات ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل نہ ہو جائیں، تو یہ ان کے میں موقف کی بتا رہا ہوں. تو انہوں نے ان کے بقول یہ ہے کہ مریم کو انہوں نے ٹرسٹی بنایا کہ اگر خدا نہ خواستہ حسین نواز صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ان کی جو آگے فیملیز ہیں یعنی کہ دونوں بیگمات اور ان کے جو بچے ہیں، جو تقسیم کا عمل ہوگا اس میں یہ والی پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم کر دیں گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ڈاکومنٹس بتا رہے تھے وہ بینیفیشل اونر کے ہیں کہ اصل مالک جو ہیں وہ ہیں. اب یہ ایک فیملی لیول پر بات ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو پاناما پیپرز کے ڈاکومنٹ ہیں وہ درست ہیں. یعنی کہ حسین نواز صاحب کا ایک موقف ہو سکتا ہے لیکن ہم ڈاکومنٹس پہ چلتے ہیں، یعنی کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں. ہاں، یعنی کہ ان کی مالک ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم اسی کو آگے لے کر چلیں تو مجھے جو لگتا تھا، یعنی کہ میں نے اس پہ بڑا سوچا کیونکہ اس ٹائم بڑی منی ٹریلز کی باتیں ہو رہی تھیں اور بھی مسئلے مسائل آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ چونکہ یعنی کہ جب آپ لا پر جاتے ہیں انلیس کہ کوئی چیز آپ اسٹیبلش کر پائیں، آپ یہ کہہ نہیں سکتے جی کہ چونکہ یہ فلاں چیز اس کی ہے تو فلاں آگے اس کی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یعنی کہ اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ مریم جو ہیں ان کو یہ نان ڈکلیریشن کا کیس بنے گا، ان پہ مس ڈکلیریشن کا کہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آگے پروسیس چلا، پہلے سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور پھر بعد میں جی آئی ٹی بن گئی، پاناما کی جی آئی ٹی بن گئی. ٹھیک ہے، ٹیک اپ کرنے سے پہلے بھی چیزیں چلتی رہیں کہ سپریم کورٹ پہلے کوئی اتنا راضی نہیں تھی اس کیس کو اٹھانے میں، کیونکہ ایک جو ججز ہیں، کچھ ججز جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ جتنا بھی ایک میرٹ پر فیصلہ کریں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں آئیڈیا کیا ہوا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کچھ شروع میں کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کو مائنڈ بنتے گئے کہ ہم اس کو کیوں نہ ایز اے اپرچونٹی استعمال کریں. یہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت،
ساکم سار کی عدالت. ٹھیک ہے. اور یعنی اس سے پہلے میرے اہل جو جمالی صاحب تھے نا چیف جسٹس, ان کے ٹائم پر یہ کام شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جسٹس ساکم سار کی عدالت میں جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے وہ جسٹس کھوسا تھے, آصف سعید کھوسا, اور باقی ججز سے. جو شریف فیملی کے پارٹ پہ ایک پرابلم ہوا وہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑے دعوے کر رہے تھے جی کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک ایک رسید ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ عدالت نے بھی اس لیے کیس ٹیک اپ کر لیا ہو کہ بھئی ان کے پاس رسیدیں تو بہت زیادہ ہیں, تو اگر یہ چیزیں ثابت کر سکتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی شور ہو رہا ہے عمران خان کی طرف سے, تو معاملہ کو سیٹل ہو جائے گا. لیکن بعد میں جب رسیدوں کا معاملہ آیا تو وہ بھی پتہ چلا کہ کوئی نہیں رسیدیں, یعنی کہ ان کو بھی دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے, یعنی کہ جو انہوں نے میرے اہل بے بنیاد کیے. اب یہ ہے کہ لیکن جوں آگے کیس چلتا گیا, خاص طور پہ جب 3 رکنی بینچ کے پاس آیا اور جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا, جو جسٹس اعجاز افضل تھے, پہلے تو تھا نا 5 رکنی بینچ تھا جسٹس آصف سعید کھوسا کا اور دوسروں کا, اس میں 2 رکنی جو ہیں انہوں نے تو کہا جی کہ ان کو فارغ کر دیں. ٹھیک ہے. 3 رکنی نے کہا کہ نہیں ان پر جی آئی ٹی ہم پہلے بناتے ہیں. 2 رکنی وہ اب جو ہے نا وہ 3 رکنی بینچ رہ گیا, یعنی کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل کر گیا, وہی جو ہے آگے اس کو لے کر چلے گئے. تو جس طریقے سے آگے تنہا کو بنیاد بنایا گیا, میں یہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش بھی ہوا تھا. جی میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ سابق پولیس آفسر واجد ضیاء صاحب اس کو سربراہ کرتے رہے اور بعد میں وہ ایف آئی اے کے چیف بھی بنے, تو اس کے سامنے آپ کو بلایا گیا تھا. تو اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے تھی جس طرح مجھے یاد ہے کہ واجد ضیاء ہیڈ تھے اس کے, اس میں عرفان نعیم منگی تھے, ایس ای سی پی کے ایک افسر تھے, اور آئی ایس آئی کے بھی ایک بریگیڈیئر تھے. آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بریگیڈیئر جو ہے نا وہ واجد ضیاء صاحب کے دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, رائٹ لیفٹ جو ہیں وہی تھے, یعنی کہ وہ فرشتوں کی طرح نا ایک رائٹ سائڈ کا فرشتہ. اور جو زیادہ سوال پوچھتے تھے وہ جو آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر صاحب ہیں نا ان کے زیادہ سوال تھے. اچھا. 1-2 سوال مجھے منگی صاحب نے کیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایک سوال جو ہے وہ میرے اہل واجد ضیاء نے کیا ہے, لیکن زیادہ جو مجھے کویسچن تھے وہ آئی ایس آئی کے جو بریگیڈیئر ہیں. اچھا کچھ میموری آپ بتائیں کہ کیا نوعیت کیا تھی سوالوں کی آپ سے جو یہی تھا, یعنی کہ میں تو ان کو وہی جو دیکھیں میں ریکارڈ سے ہٹا نہیں, جو چیزیں ریکارڈ میں ہیں وہ تھیں. مجھے پھر یہ کہتے تھے کہ ہم آئی سی آئی جے کو بھی انٹرویو ان کی جو لوگ ہیں ان کو کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا, جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ تو آپ کے اور کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. لیکن وہ اپنی کوئی ایک ہوتا ہے جیسے فارمیلٹی نہیں پوری کر رہے ہوتے جی کہ اتنے گواہان کہ ہم نے فلاں کو بھی انٹرویو کیا فلاں کو بھی کیا. خیر میں نے یعنی کہ آئی سی آئی جے تک تو ان کی رسائی نہیں ہوئی. یہ خواہش کس نے ظاہر کی آئی سی آئی جے والی؟ یہی جو ہے یعنی کہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے یعنی کہ وہ آئی سی آئی کے جو بریگیڈیئر تھے وہ بھی کر رہے تھے, ساتھ واجد ضیاء صاحب جو ہے انہوں نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے. میں نے اس ٹائم آ کر لکھا بھی تھا. جی مجھے اور یعنی کہ میں نے لکھا تھا کہ وہ جو جس جگہ پہ ہو رہا تھا وہ ساری جو ہے وہ آئی ایس آئی والے کنٹرول کر رہے تھے, اور یعنی کہ اندر جو ہیں وہ بھی زیادہ جو ڈومینیٹ کر رہے تھے وہ بھی ایجنسیوں کے لوگ دونوں. اور بائی دا وے یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ پہلے ڈان لیگ میں بھی تھے, یہی بریگیڈیئر صاحبان جو ہے. تو خیر یہ جب انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرائی تو تب بھی میرے ذہن میں جو ہے نا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ لرنر میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس طرح سے انکریمنیٹنگ ایویڈنس ایسی تلاش کریں گے کہ جس پر سزا ہوگی, ٹھیک ہے, ڈسکوالیفیکیشن کی. تو میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک لرننگ ہوگی. اب جب فیصلہ آیا یعنی کہ اس میں وہ پاناما سے بات جو ہے آگے اقامہ پہ چلی گئی کہ جی آپ نے اقامہ لیا تھا اور اقامہ آپ نے کس بنیاد پہ لیا تھا, آپ نے جو وہ پیسے آپ کو جو ملتے تھے تنخواہ ملتی تھی, آپ اپنے بیٹے کی کمپنی کے چیئرمین تھے جس کی بنیاد پہ آپ نے اقامہ لیا تھا, تو وہ جو تنخواہ ملتی تھی انہوں نے نواز شریف صاحب کے اس ٹائم سارے بینک اکاؤنٹ چیک کیے, ان میں کبھی وہ پیسے آئے نہیں ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پیسے تو آپ کے پاس نہیں آئے لیکن وہ ریسیویبل میں تو آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی میری نظر میں آج بھی اور تب بھی بڑا ہی ریڈیکولس تھا. یعنی کہ ایز اے جرنلسٹ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو وہ باب ووڈورڈ جنہوں نے جن کی وجہ سے پریزیڈنٹ نکسن کو ریزائن کرنا پڑا, ہم نے اس کی سٹوری پڑھی ہوئی ہے. بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اسی طرح جرنلزم میں آتے ہیں جی کہ ہم جو ہے یعنی کہ وی ول ہولڈ دا پاور ٹو اکاؤنٹ, کہ جو ہے یعنی کہ ہماری کسی بڑی خبر پہ کسی بڑے آدمی کو ایک ریزائن کرنا پڑ جائے گا. اب میرے لیے یہ ایک بڑی ایک عجیب کیفیت تھی. اچھا چیمہ صاحب ایک منٹ ادھر رکیں نا, اب ایک کامن سینس کا سوال دیں اور پھر آگے چلتے ہیں. آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہیں کہ کیا جو ایون فیلڈ پراپرٹیز ہیں ان کی مالکن مریم نواز اور نواز شریف ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں نواز شریف کا تو نام اس طرح سے نہیں آتا. نواز شریف تھے ہی نہیں. نہیں نواز شریف تو نہیں تھے, بلکہ یہ ہوا کہ آئی سی آئی جے کی جو سٹوری آئی
اس میں نواز شریف کا نام آ گیا. ٹھیک. اچھا انہوں نے لکھنا تھا کہ بھائی چلڈرن آف پرائم منسٹر, انہوں نے لکھ دیا کہ پرائم منسٹر اینڈ دا چلڈرن. ٹھیک. اچھا بلکہ نا اس رات کو جب ہمارے ادھر سے سٹوری جا رہی تھی, یہ مجھے کہیں جی کہ گارڈین جو ہے وہ بھی پارٹنر تھا اس پروجیکٹ کا, جو یو کے کا نیوز پیپر ہے, وہ کہیں جی کہ گارڈین جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے, ICIJ کی ویب سائٹ پر جو سٹوری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کا نام ہے. میں نے کہا بھائی نواز شریف کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایونچولی پھر بعد میں ICIJ نے بھی کریکشن کی کہ ان کے بچوں کا نام ہے, یعنی کہ مریم کا نام, انہوں نے الگ سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا مجھے یاد. ہاں یعنی کہ وہ اس میں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جرنلسٹ کے طور پہ ہمارے پاس جو ایک پاور ہے وہ ہماری انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اسپیکولیشن ہماری پاور نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ میں یعنی کہ جو جی چاہے آپس میں بعد میں کوئی چیز ڈال دوں. اگر میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا بھی تو لیٹر سٹیج پر کوئی انویسٹیگیشن میں وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ چیز جو ہے انفاؤنڈیڈ ہے. اچھا آپ کی جو انویسٹیگیشن تھی, ICIJ کی جو انویسٹیگیشن تھی, اس کے مطابق یہ جو پراپرٹی تھی یا یہ جو پراپرٹی ہے ایون فیلڈ کی, اس کا مالک نہ تو نواز شریف ہے نہ مریم نواز ہے, اصل مالک ان کے حسین نواز ہے, ٹھیک ہے, جو کہ برٹش نیشنل ہے. یعنی کہ اس میں جو ہمارے پاس ریکارڈ آیا اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ بینیفیشل اونر تھیں, یعنی کہ مریم مالک تھیں, ٹھیک ہے. مریم مالک. حسین جو ہیں یعنی کہ حسین نواز, ان کا یہ موقف تھا کہ میں نے ان کو ٹرسٹی بنایا ہوا ہے, یعنی کہ ایز اے سپروائزر آپ کہہ لیں کہ بھئی یہ ہمارا آپس میں ارینجمنٹ ہے کہ جس کے تحت اگر مجھے کل کوئی پرابلم ہوگا تو میری فیملی میں آگے جو جائیداد کی تقسیم ہے وہ مریم کریں گی, ٹھیک ہے. یہ ان کا آپس میں ارینجمنٹ تھا. اب یہ ہے کہ جو لیگلی سپیکنگ میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو بینیفیشل اونر ہیں وہ مریم ہے. جب آپ قانون کی نظر سے یا عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے تو پھر وہ پاناما پیپرز جو ہے نا وہ ان کا رول ایک انٹیلیجنس رپورٹ کا ہو جاتا ہے کہ ادھر آپ کی انفارمیشن آئی ہے, آپ اس کا اصل ریکارڈ نکلوا لیں. ٹھیک. وہ ریکارڈ جو ہے وہ ان کو ادھر سے پتہ نہیں انہوں نے لیا نہیں ہے یا ان کو آج تک نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ریکارڈ مل بھی جاتا تو اس میں ایٹ بیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو سزا ہونی تھی وہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ایک ٹیکس کا کیس بن جاتا, ٹھیک, کہ مس ڈیکلیریشن کا, کیونکہ مریم پبلک آفس ہولڈر تو نہیں تھی, پبلک آفس ہولڈر نہیں. اور ویسے بائی دا وے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سٹینڈنگ ہے نا وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ مریم ایک پبلک آفس ہولڈر یعنی کہ سرکاری عہدیدار نہیں تھی, اس لیے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کیس بنتا تھا وہ ٹیکس کا کیس بن سکتا تھا. بالکل, ٹھیک. تو یہ والی صورتحال تھی. اب جو ہے یعنی کہ آگے اس کی تشریحات کیا ہوتی رہی ہیں, اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی رہی ہے, اس کا انتہائی متنازع رول رہا ہے. میں نے اس ٹائم بھی کالم لکھا تھا, آرٹیکل لکھا تھا, اور کہ بھئی یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایز اے جرنلسٹ یعنی کہ اگر وہ چیز میرٹ پر فیصلہ ہوتی تو میرے لیے تو اس چیز پہ فخر ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہی نواز شریف کی کرپشن کرتے ہوئے جناب سٹار جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں, کئیوں نے اینکر وہ بن گئے ہیں کہ جناب ہم کرپشن کے خلاف بہت زیادہ جی, وہ رسیدیں دے جی رسیدیں. اور بعض لوگوں نے اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں یا بعض سوشل میڈیا کے جو PTI زیادہ تر PTI سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جی رسیدیں کٹو جی, وہ رسیدیں نکالیں. اور اچھا اور پھر نا ایک PMLN نے بھی اس کو کاؤنٹر کھیلنے کی کوشش کی ہے, وہ اب ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ رسیدیں نکالو. یہ ایک پولیٹیکل سلوگن بن گیا بیسیکلی. لیکن اعزاز یہ ہے کہ اس سارے عمل میں میں نے بہت سیکھا ہے, وہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو اکانومی ہے نا وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر اگر کل آپ کو بھی کرپٹ ثابت کرنا چاہیں نا تو کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یعنی کہ بعض اوقات ہمارے یہاں سسٹم کیا ہوتا ہے کہ مجھے ادھار چاہیے, میں آپ سے لے رہا ہوں, آپ مجھے کہیں گے کہ میں نے فلاں بندے سے لینا ہے تو وہ آپ کو بھیج دے گا, ٹھیک ہے. میرے پاس جب پیسے آ گئے میں نے آپ کو واپس کرنے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یا مجھے دے دیں یا آپ کسی اور کا دیں گے جی کہ میں نے کسی بندے کو دینے ہیں یا فلاں بندے کو دے دیں. اب میں جب کلیم کرتا ہوں کہ میں نے اعزاز سے پیسے لیے ہوئے, میں اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن جو نواز شریف کے پارٹ پہ یہ چیز آتی ہے, ان کے پارٹ پہ یہ آتا ہے کہ وہ تو ہم تو عام لوگ ہیں, وہ پالیسی میکر ہیں. اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے انہیں بھی کچھ سوچنا چاہیے, انہیں بھی کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہ یہ جو بہت سارے مسائل ہیں میری نظر میں, مجھے یعنی کہ فرینکلی آج کے دن تک مجھے اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ مجھے جو لگتا ہے وہ ارریگولیرٹی کا آتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر میاں محمد شریف جو ہیں وہ ایوب خان کے دور میں ان کا جو اتفاق کا بزنس ہے وہ بڑا ایک اپنے پرائم پر تھا, ٹھیک ہے, تو کیا وہ 2-4 لندن میں فلیٹ نہیں لے سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کوئی, اور ان کا جو بہت سارے جو ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے جی کہ ان کے باپ جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی اسی طرح غریب آدمی تھے, اور یہ پتہ نہیں نواز شریف بھی پہلے کی موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے جب یہ وزیر بنے. اچھا وہ میں نا اس پہ چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں.
وہ ایک اینکر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ میں عمران خان کی حمایت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. ان کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا عمران ریاض خان ہے. عمران ریاض خان، یعنی کہ وہ عمران خان کہتے ہیں کہ کہتے ہیں عمران خان ذرا ملتا ہے نا نام. تو عمران ریاض خان صاحب جو ہے نا، ان کا ایک بڑا محل نما، بڑا اچھا گھر ان کا. ٹھیک ہے. اور بڑی گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوئی. تو ان کا ایک چھوٹی سی بچی نے انٹرویو کیا، دکھایا کہ ذرا ایک پاپولر آدمی ہے، تو دکھایا کہ یہ گھر ہے. پھر ایک لڑکے نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیں جی آپ نے یہ اتنے گھر بنائے ہیں تو یہ کیسے بنایا؟ اس نے کہا جی میری آمدن ہے اتنی، یوٹیوب سے آمدن ہے. کس سے آمدن ہے؟ یوٹیوب سے آمدن ہے. اچھا اس کو کلپ نا ٹویٹر پہ کسی نے شیئر کیا، تو کسی نے نیچے نا یہ لکھا ہوا کہ بھی یہ بندہ یوٹیوب سے کے آمدن سے کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا بڑا گھر ہے اور میں ہر 3 مہینے بعد اس طرح کا گھر بنا سکتا ہوں. تو جن بندوں کی فیکٹری ہیں وہ یہ گھر نہیں بنا سکتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا، اور وہ ان کی جو جرنلزم تھی، میں نہیں کسی کی جرنلزم کے اوپر بات کیا کریں، ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. انہوں نے یہ ثابت کرنے وہ آگے تھے، اور ان جیسے جو کریکٹرز ہیں وہ آگے تھے. اچھا مجھے فرینکلی چیمہ صاحب، مجھے نا کسی بھی رولنگ ایلیٹ کی فیملی سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسائل کی وجہ یہ لوگ بھی ہیں، چاہے وہ شریف فیملی ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے. لیکن مجھے ایک بات کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاؤں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شریف فیملی ہو، چاہے وہ بھٹو فیملی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشرف صاحب ہو، ان پہ جھوٹا آپ دیکھیں نا، ہم گفتگو کرتے ہیں، مشرف صاحب کی کئی باتیں ہیں جن کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے نا، جھوٹا الزام لگانا. میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے نا اس میں ایک پبلک سائیکالوجی بھی ہے، ایک عوامی نفسیات. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ عوامی نفسیات جو ہے نا، اس میں یہ ایک چیز بڑی راسے ہو چکی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ کرپٹ ہوتی ہے. ٹھیک. یا یعنی کہ ان کے بارے میں ایک اوورال ایک گرج سب ضرور ہوتا ہے. جی ہاں جی. جو کہ میرا خیال ہے کہ کوئی یہ 100% غلط بھی نہیں ہے. ہیو اور ہیو ناٹس کی جو لڑائی ہے نا، یہ ہے کہ اس دوران بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مس لیڈ بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جو ہے یعنی کہ نواز شریف جو ہیں میری نظر میں اگر وہ کرپٹ ہیں تو وہ اتنے ہیں کہ جتنا ہمارا سسٹم کرپٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ادروائز یعنی کہ وہ انہوں نے بزنس کے بہت سارے فائدے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کو پالیسیز جو ہیں یعنی کہ انہوں نے اس میں کو فیور کی ہوگی. لیکن یہ جو کک بیکس والا معاملہ ہے نا، جس طرح یہ اس کو ثابت رشوت لینا، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہے، یعنی کہ ایسا ایلیمنٹ نہیں تھا. یعنی کہ وہ اتنے ریسورسفل اس ٹائم تھے کہ میاں شریف جو ہیں وہ اپنا وہ لے سکتے تھے ایسٹ، یعنی فلیٹ لے سکتے تھے. ایک اور چیز جو ہے نا اصل میں جو ان کی ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی، یا یعنی کہ ان کے پارٹ پہ شاید اس کو نہ محسوس کریں، اگر یہ بات ڈال دیتے کہ یہ میرے فادر نے لیے تھے، کیونکہ ان سے آگے جو ہے یعنی کہ آگے ان کے بیٹے کو گئے ہوئے ہیں حسین نواز کو، تو شاید بات ختم ہو جاتی، کیونکہ فادر جو ہیں وہ زندہ نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں، جب یہ عمران خان ان کے پیچھے پڑے نا، ان کی گھی مل اور باقی چیزیں ان کے پیچھے گئے، تو کچھ لوگ جو ہے نا ان کے علاقے میں گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی زمینیں کدھر سے آئیں؟ انہوں نے کہا جی میرے دادا نے دی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا دادا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ادھر قبرستان میں، جا کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. تو ادھر آگے بات نہیں چلی، ایک بندہ چلا گیا تو آپ اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے، اور انلیس کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ کوئی پروسیڈ آف کرائم ہے، آپ واپس بھی نہیں لے سکتے. تو یہ اوورال یہ ہماری ہسٹری کا ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، اس کے اوپر سزا ہو گئی، جج ارشد ملک صاحب نے سزا دے دی. میں وہ کورٹ پروسیڈنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں جب وہ، ٹھیک ہے، اور وہ میں دیکھتا تھا کہ کس طرح نواز شریف اور مریم نواز اور یہ لوگ آتے تھے اور کس طرح یہ بیٹھتے تھے، اور عمران خان صاحب تو آتے ہی نہیں ہے نا، اور آئیں تو دن 11-12 بجے 2 بجے آتے ہیں اور پھر پورا پروٹوکول لگا ہوتا ہے. یہ چیمہ صاحب یہ صبح جب عدالت لگتی تھی 8:30 بجے عدالت لگتی ہوتی تھی، تو یہ 8:15 8 بجے پہنچایا اکثر آ جاتے تھے، پہلے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر بڑی گپ شپ ہوتی، اور اس کے باوجود ان کو مافیا کہتے تھے. اچھا ان کو مافیا کہا جاتا، سسیلین مافیا. میرے خیال ہے ہمارے جو ججز ہیں نا انہوں نے ابھی تک مافیا دیکھا نہیں ہے. جی جی جی. یا جب آپ دیکھ رہے ہیں نا تو آپ تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں. جی جی. اچھا اب چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی 2014 کا جو دھرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا. یہ آپ کی جو سٹوری تھی اس کی وجہ سے یہ سارا وہ ریوائیو ہوا، ان کو نیا ایک ایجنڈا ملا، اور نہ صرف ان کو ملا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملا. مجھے یہ بتائیں دو کوئک باتیں، عمران خان نے آپ سے کبھی رابطہ کیا اس معاملے میں؟ جی ہاں، اس معاملے میں نہیں، اس معاملے میں رابطہ نہیں ہوا، لیکن پاناما کے دوران سب سے جو ان کی مستند ایویڈنس تھا وہ تو میں تھا. جی ہاں.
کہ آپ کا حوالہ بھی دیا. ہاں نہیں حوالہ دیتے تھے کہ دفعہ ٹویٹ کرتے تھے کہ عمر چیمہ نے بھی یہ بات کی. اچھا یہ ساتھ ان کا جیو کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا تو پھر یہ کہتے تھے کہ عمر چیمہ ایز اے ریپرزینٹیو آف آئی سی آئی جی ہیز سیڈ دیٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ ادھر سے مجھے اپنے گروپ کے سے بھی علیحدہ کرتے تھے. اچھا اعزاز اس میں ایک اور کنٹراسٹ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے ان سے قطری لیٹر اور کتنی ایک ریگرس قسم کی سکروٹنی ہوئی, دوسری طرف عمران خان کا بھی کیس چل رہا تھا, ان کا بھی لندن میں فلیٹ تھا, ان سے جو ہے یعنی کہ ادھر جو ہے بنی گالا کا گھر کیسے بنا, اس معاملے میں بھی منی ٹریل کی بات شروع ہوئی. اعزاز مجھے کسی نے بتایا کہ جو یعنی جس کیس میں ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہے, اس کیس میں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ ویریفائڈ نہیں ہے, اٹیسٹڈ ہی نہیں. یعنی ادھر تو یہ کہتے تھے نا کہ قطری وہ فلاں بندے کو بلائیں اور یہ ادھر سے ٹیم جو ہے وہ قطر جائے گی, وہ لیٹر چیک کرے گی کہ یہ لیٹر اصلی ہے یا نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ویریفائڈ نہیں ہے. اور میرے یعنی کہ میں نے اس چیز پر تحقیق کیوں شروع کی کہ مجھے ایک بندے نے بتایا, کسی وہ معتبر آدمی کے پاس بیٹھا تھا جدھر یہ فیصلے ہو رہے تھے, تو انہوں نے وہ نہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے تو عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو بھی ڈاکومنٹس ملتے ہیں آپ دے دیں, ٹھپا تو ہم نے لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بتا دیتا ہوں وہ جسٹس ثاقب نثار تھے, چیف جسٹس ثاقب نثار کہہ رہے تھے ٹھپا تو ہم نہیں لگانا ہے نا. تو وہ جب میں نے ڈاکومنٹ بعد میں چیک کیے, میں نے نکلوائے سارے ڈاکومنٹ, پھر میں جو اکرم شیخ ہیں وہ حنیف عباسی کے وکیل تھے اس کیس میں, تو میں نے اکرم شیخ صاحب کو پوچھا کہ آپ نے یہ ایشو نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا ہم نے اٹھایا تھا. تو پھر عدالت نے کیا کہا؟ انہوں نے عدالت نے کہا جی کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ غلط ہیں ہم ان کو اصلی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ریویو میں گئے نا, نظر ثانی کی اپیل میں جی کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے, یہ تو ڈاکومنٹ ویریفائڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک یہ غلط ثابت نہیں ہو جاتے ہم ان کو اصلی تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کیس میں ان کا یہ معیار تھا, اور صادق اور امین کے اس کو قرار دیا عمران خان کو کہ جن کے دو بیان جو ہے نا وہ آپس میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف جو ہے, اور عمران خان کا جو فلیٹ تھا لندن والا وہ بھی آف شور کمپنی نے خریدا ہوا, آف شور کمپنی نے خریدا ہوا تھا, اور اس کو انہوں نے ٹیکس ایمنیسٹی کے ذریعے ڈکلیئر کیا تھا. یہ دونوں چیزوں کو برا کہتے تھے. جب پیناما پیپر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آف شور میں لوگ کمپنیاں وہ بناتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہو. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے یہ ٹیکس ایمنیسٹی کے بڑے خلاف تھے. لیکن جب احمد نورانی ان کی سٹوری لے کر آیا کہ بھئی ان کا بھی جناب کا اپنا فلیٹ جو ہے وہ بھی آف شور کے ذریعے خریدا ہوا ہے, پھر اس میں انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ گڈ آف شور اور بیڈ آف شور والا ایک کانسیپٹ لے کر آ گئے. اچھا چیمہ صاحب, نواز شریف صاحب نا اہل ہو گئے, مریم نا اہل ہو گئیں, ابھی اہل بھی ہو گئیں, دوبارہ اہل بھی ہو گئیں, تو ڈڈ یو ایور فیل ریگریٹڈ کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں یار یہ میں نے سٹوری کی ہے؟ مجھے اس لحاظ سے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, یعنی کہ میرے پاس دوبارہ سٹوری آئے گی تو میں کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایز اے جرنلسٹ میں نے سٹوریز کرنی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے پورے سسٹم پر میرا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک بات. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ میں نے تو بہت ساری سٹوریز کی ہیں. ٹھیک بات. تو ساریوں پہ تو ایکشن کو نہیں ہوا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی میری سٹوری کے ہر سٹوری کے کوئی جو ہے نا کوئی ڈیفالٹ وکٹمز بھی ہوتے ہیں, ڈیفالٹ بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے کہ جو ہماری سٹوری کے متاثرین میں شامل ہوتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, ایک دفعہ نا ایک بیوروکریٹ ہیں جو ابھی چیف سیکرٹری تھے, تو میں ان سے جب ملنے گیا تو وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے اس ٹائم, تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی ایک سٹوری سے نا میں بھی بڑا خوار ہوں. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی میری ادھر اسلام آباد میں پوسٹنگ تھی, مجھے بلوچستان جانا پڑا. اس ٹائم نا افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ جن لوگوں نے بلوچستان میں سرو نہیں کیا ہوا ان کو 3 سال کے لیے بھیجیں. سٹوری میں نے کسی اور آدمی پر کی کہ وہ بندہ جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ تھے, تو میں نے کہا جی کہ وہ 1 سال کے بعد ہی واپس آ گئے. اچھا, ایز اے پالیسی انہوں نے سب کو بھیج دیا, یعنی کہ میری سٹوری میں اس بندے کا ذکر بھی نہیں تھا لیکن وہ متاثرین میں شامل ہو گیا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اگر دوبارہ کوئی آئے گی تو دوبارہ چیزیں آ جائیں گی, یعنی کہ میں تو نہیں روک سکتا کہ میں ان کو چھپا نہیں سکتا, اور نہ یعنی کہ یہ ہے کہ اگر پیناما نہ ہوتا تو کوئی اور چیز ہوتی, یعنی کہ وہ کوئی اور بہانہ تراش لیتے. ادروائز جو ہمارے پورے سسٹم کا جتنا ایک شرمناک رول تھا اس سارے عمل میں, یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اس بنیاد پہ فارغ کیا گیا کہ آپ نے تنہا لی تو نہیں تھی لیکن آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. اب جو ہے یعنی کہ اب معیار یہ ہوتے ہیں جی کہ نہیں فلاں بندہ بڑا پاپولر ہے. بھائی وہ بھی پاپولر تھا, وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھا, یعنی کہ اس وجہ سے جو اکانومی وہ کتنی ڈاؤن گئی, پورا آپ کا سسٹم جو ہے کتنا انسٹیبل ہوا, یعنی کہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس سارے عمل میں انوالو تھے ان پر ریفرنسز بننے چاہیے, ان کے خلاف کیس بننے چاہیے. چیمہ صاحب یہ بات نہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ان اکاؤنٹیبل ہے. چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ جو اصل لوگ انوالو تھے نا
ان تک نہ عدلیہ پہنچ سکتی ہے، نہ آپ اور میں پہنچ سکتے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو انوالو تھے وہ تو پیچھے سے تھے. جی ٹھیک ہے، اگر لیگلی ہم دیکھیں تو جو آگے مورے بنے ہوئے تھے ان کا تو کچھ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ان کا تو کرنا چاہیے. سکتے ہیں، کرنا ٹھیک ہے؟ چاہیے. ان کو کون کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے جو ہے کہ ان کے ہر چیز آپ پورا ایک اپنی طرف سے نا ایک وہ انقلاب آ رہا تھا نا کہ جس میں یعنی کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں کہ اس انقلاب میں میرا بھی حصہ ہو. اور ہماری قسمت دیکھیں کہ ہمیں دونوں طرف سے گالیاں. ٹھیک بات ٹھیک ہے کہ یعنی پاناما پیپر جو ہے یعنی کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ اپنی جگہ متاثرین میں محسوس کرتے تھے، اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے تھے جب میں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہ بندہ بک گیا. بندہ بک گیا. ٹھیک بات. تو یہ اینی وے، لیکن یہ ہے کہ اوور آل اس چیز میں لیسن یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچی اور وہ فیکٹس ہیں وہ بیان کرنے چاہیے. باقی یہ ساری چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ میں یہ فلاں خبر نہیں دوں گا تو کوئی انقلاب رک جائے گا یا کوئی قیامت رک جائے گی، اور میں دوں گا تو کوئی آجا نہیں ہے. نہیں، بہت ساری بڑی بڑی خبریں کی ہیں لیکن ان پر آپ یہ دیکھ لیں یعنی کہ آپ اس کو پاناما کو چھوڑیں. پنڈورا پیپر جو ہیں وہ ہم لے کر آئے، کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ عمران خان کے اپنے کتنے وزیر تھے اس میں؟ جی ٹھیک ہے، کیا یعنی کہ معیار جو ہے معیار ہی آپ کے بدل جاتے ہیں. اچھا یہ اس میں یعنی کہ بندہ یہ کہے جی کہ بھائی یعنی کہ میں تو پنڈورا پیپر بھی لے کے آؤں، اس کو تو کچھ نہیں. اچھا آخری بات کرتے ہیں، انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بتائیں کہ جو پاناما پیپرز تھا اس میں ٹوٹل کتنے نام تھے؟ کوئی 400 پلس. اور تحقیقات کتنے کے خلاف ہوئی؟ تحقیقات جو ہے ایک منطقی انجام تک پہنچا، وہ تو یہ کیس تھا. ٹھیک ہے، وہاں اس میں کچھ جج بھی تھے. اچھا، اس کیس میں جو ہے ہاں یعنی کہ ایک جج بھی تھے. جی. اچھا، جج صاحب کو بھی فارغ کیا گیا، لیکن وہ بھی ان کے کوئی آپس میں کئی مسئلے مسائل چل رہے تھے جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ جس کے نتیجے میں وہ فارغ ہوئے. لیکن یعنی ان کے پارٹ پہ مس ڈکلیریشن ضرور تھی کہ انہوں نے وہ کمپنی کے مالک تھے جب وہ جج بنے تھے. وہ نام بھی بتا دینا جج صاحب. آج جسٹس فروخ عرفان، جسٹس فروخ عرفان کو فارغ ہوئے پاناما لاہور پیپرز ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ ایک اچھی شہرت کے جج تھے، لیکن ہم ایک لیگلی بات کر رہے ہیں. لیگلی یہ تھا کہ انہوں نے وہ کمپنی کے مالک تھے جب وہ جج بنے، لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. اس کو ہی بنیاد بنایا گیا. ایک اور اعزاز اس کیس میں پاناما پیپرز میں جس خاندان کی سب سے زیادہ ریکارڈ ملا، یعنی کہ میں کوئی 36-37 کمپنیز تو میں نے ڈسکور کی ہیں، اور ابھی بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ساری میں نے ڈسکور کی تھی. یعنی کہ ہو سکتا ہے میں مزید محنت کرتا تو کوئی شاید اور بھی کوئی مل جاتی. وہ تھا یہ سیف اللہ جو سلیم سیف اللہ ہیں، انور سیف اللہ ہیں، عثمان سیف اللہ ہیں. اچھا، وہ کیس جو ہے وہ انیشلی نیب میں چلا. ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے یعنی کہ وہ کیس اس کو ایف بی آر میں بھیج دیا گیا، اور ابھی تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوا. آج تک کنکلوڈ نہیں ہوا، اور وہ بھی پولیٹیکل خاندان ہے. تو یہ اصل میں معیار ہیں. یہ جو ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ چاہے جس کی بھی ہو، اس سے سسٹم کی بدنامی ہوتی ہے. اس سے جو یہ کاز ہے نا کہ جی ہم کرپشن کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ واقعتاً مجرم ہو، کوئی چور ہو، تو اگر آپ کا ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی والا سسٹم ہے تو اس میں وہ بھی آپ کو فرشتہ نظر آئے گا. اور ہمیں ایسا ہوتا ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں جی کہ میرے خلاف جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے. یعنی کہ کئی لوگ بڑے کوئی عادی قسم کے مجرم ہیں لیکن وہ بھی نکل جاتے ہیں. اب اس صورت میں بندہ سمجھ نہیں لگتی کہ کس کو کہے جی کہ فلان ٹھیک تھا کون غلط تھا، جب اس طرح کی ٹارگیٹڈ سسٹم آپ کا چل رہا ہوگا. اور عمران خان نے آگے سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے یہی ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں، جو یعنی کہ وہ جس پر بھی کرتے ہیں وہ پتہ چلا اتنے لوگوں پر جھوٹے کیس بنائے کہ اب سمجھ نہیں لگتی کہ اسپیشلی کیس کس پر تھا. ٹھیک بات. لیکن اوور آل ہمارے سسٹم کی بھی خرابی ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس ساری کرپشن کا، اس ساری دو نمبری کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سسٹم کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور یہ کتنا ایک تھرڈ کلاس سسٹم لگا کہ جب ایک کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نواز شریف کو نکالنا ہے تو جج بھی ساتھ مل گئے، کوئی جوری بھی ساتھ مل گئی. عمران خان جو ہے یعنی کہ وہ بھی آگے اب جو ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھے اور کیا تھا. اور اعزاز اس کی ستم ظریفی دیکھیں کہ یعنی کہ کسی نے فیصلہ کر دیا جج نے، نہیں ایک فیملی ہے وہ 4 سال سے ایک ٹرائل پر ہے، یعنی کہ اس کا ایک پولیٹیکلی پبلکلی ایک ٹرائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نہیں، یعنی کہ 4 سال بعد بھی یعنی کہ وہ اتنے پہ خوش ہو جاتے ہیں جی کہ شکر ہے کہ کسی طرح 4 سال کہ ہم کسی طرح جو ہے نا وہ بری ہو گئے ہیں. اب اگر کوئی جج جو ہے وہ اس طرح سے وہ اس کا کوئی میڈیا ٹرائل ہوتا رہے کوئی 4 سال، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اس کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے، تو تب اس کو سمجھ لگے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ہمارا جو ایک تحریری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، پٹیشن آئی آپ اس کو لٹکاتے رہتے ہیں. اچھا،
اور دوسری طرف جو پٹیشنر ہے وہ بھی حالات دیکھتا رہتا ہے. اس ملک کا عالمی ہے, حالات دیکھتا رہتا ہے جی کہ ابھی عمران خان کا ٹائم ہے تو اگر کیا تو جناب وہ فلاں جو ہے وہ بندہ وہ بھی ایکٹیو ہے, فلاں بھی ایکٹیو ہے, نیب جو ہے اس کو بھی ڈنڈا دیا گیا ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ, اور جج صاحبان جو ہیں وہ بھی گھبرائے ہوتے ہیں, تو ابھی کیا تو اس کا نقصان ہوگا, یہ جاتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں. چیمہ صاحب ایک جو افسر تھا نا نیب کا, بڑا ذمہ دار, بڑا سینئر افسر, اس نے مجھے بتایا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, وہ کیسز بنانے والوں میں شامل تھا, وہ خود اس نے کہا تھا کہ اعجاز صاحب میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس جو ہے بالکل بوگس ہے, جعلی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جس نے کیس بنایا میں ان کی بات کر رہا ہوں. کہ وہ, اور اچھا, مجھے افسر کا بھی پتا ہے وہ ہے بھی, اس کا سارے عمل میں رول جو ہے وہ ہٹ مین کا ہے جی, یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا تارم سی کہ بھائی فلاں کے پیچھے چھوڑ دیا وہ ادھر چل پڑے. تو اس نے مجھے خود بتایا تھا, اور یہ یو نو ہم, تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ, لیکن وہ جو ہے باقی کے اوپر جو باقی جو کیسز تھے ان میں وہ کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, ناٹ شریف, نواز شریف اور مریم کچھ کو. تو جو کہنے کا مطلب جو بنانے والے بھی یہ تسلیم کریں اور جنہوں نے بنایا وہ بھی تسلیم کریں. یہ جو جب یہ چیئرمین تھا جاوید اقبال, اور خاص طور پہ جب طیبہ والی ویڈیو آئی ہے, طیبہ والی, اس کے بعد تو وہ بالکل ایک یوز لیس تھا, یعنی کہ وہ یہ شہزاد اکبر جو ہے یہ ادھر نیب کے دفتر میں بیٹھ کے یہ سارے کام یہ کرتا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا شہزاد اکبر کی کہانی, اب وہ لندن میں بھاگا ہوا ہے, لندن میں بھاگا ہوا ہے, اور ابھی اپنے اس کو بلا رہے ہیں وہ این سی اے والے کیس میں, وہ ملک ریاض, اور وہ آ نہیں رہا, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے جی کہ میرے سے جو ہے نا آپ اسکائپ پہ جو ہے نا ریکارڈنگ کرا لیں, اور اس ٹائم جو ہے یہ بندہ پریس کانفرنسز کر رہا ہوتا تھا. پتہ نہیں کہ لوگ, میں نے اعزاز یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں نا, اور بہادر بھی اس طرح کہ اگر کوئی آگے کمزور نظر آئے, وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں. چیمہ صاحب میں یہ شہزاد اکبر کی بات بتاؤں, یہ کچھ چیزیں بھی ہیں. شہزاد اکبر عملی طور پر وزیر اعظم کا معاون خصوصی نہیں, ملک ریاض کا ملازم بن کر کام کرتا ہے, ملازم بن کر کام کرتا رہا ہے. اور ابھی دیکھیں وہ باہر بھاگا ہوا ٹویٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تم اتنے بہادر کے بچے ہو, تم آ جاؤ پاکستان, آ جاؤ, عدالتوں کا سامنا کرو, ٹھیک ہے, کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دو. اور پھر جو اب وہ بیٹھ کے یہاں پر زمینوں پر معاملات اس کے جو ہوتے رہے وہ الگ کہانی ہے, چھوڑیے, ابھی وہ ہے نہیں ہے تو کیا باتیں کر, جب وہ آئے, نہیں میں کہہ رہا ہوں جب آئے نا تو پھر ہم ان کے منہ پہ سامنے بٹھا کے باتیں کریں نا, تو وہ آپ کو پتہ ہے متی اللہ جان ان سے شہزاد اکبر سے سوال کرتے رہے ملک ریاض کا, تو جواب نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ ملوث ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ, عمر چیمہ کی آپ نے کہانی سنی کہ پاناما پیپرز کیا تھے اصل میں, انہیں کیا بنا کر پیش کیا گیا, اصل کہانی کیا تھی, بنانے والوں نے کہانی کیا بنا دی. مریم نواز کو ریلیف مل گیا ہے, ٹیکنیکلی یہ کیس مریم نواز پر ثابت نہیں ہوا, اور ٹیکنیکلی یہ بات نواز شریف کے اوپر بھی ثابت نہیں ہوئی. اگلے چند دنوں میں کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی, لیکن پاناما کی کہانی آج کے تناظر میں آپ کو بتانا بہت ضروری تھی. ہم آپ کو اس طرح کی کہانیاں سناتے رہیں گے. عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے, اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا.